ہیلو، السلام علیکم واحد بھائی. وعلیکم السلام. جی سر. جی خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے بھائی. ندیم خان بول رہا ہوں. کیا فرمائے؟ ندیم خان بول رہا ہوں. ہاں حضرت جی میں نے آپ کو رات کو 9:30 بجے فون کرنے کہا تھا، آپ صبح 10:30 بجے فون. تو میں آپ کا مقلد نہیں ہوں نا، پہلی بات تو. مجھے بات اور آپ نے پہلی ریکارڈنگ میں کہا تھا کہ میں ان کو فون کرتا ہوں تو گھبرا جاتے ہیں، تو آپ نے تو فون کیا نہیں ہے، اور دوسری ریکارڈنگ میں آپ بات کو مکر گیا کہ ان کو بولو فون کرنے کی. تو آپ مغالطے بڑے اچھے دیتے ہیں. مطلب آپ باتوں میں مغالطہ دینے میں سند لیے ہیں کیا؟ ہیلو. ہاں جی. کورس آپ کے پاس ہوتا ہے مغالطے کا، شاید تیار رہوں گا. نہیں میں پوچھا سند لیے ہیں کہ باتوں میں مغالطہ دینے کی. کیا فرما رہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ باتوں میں مغالطہ دینے میں آپ کو سند ملی ہے کیا؟ اگر سند آپ دینے والے تو مل چکی ہے میرے کو. منطق کی کلاس تو میں پڑھا نہیں نا، منطق کی کلاس جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو ملتی ہے نا. آپ تو پڑھے نا مدرسے میں. آپ کو نہیں معلوم کہ منطق کی کلاس پڑھتے تو سند ملتی ہے؟ تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ تو بولتے ہیں ہم اتنے علم والے ہیں اور ایسا پڑھے اور ویسا پڑھے اور اتنے مغالطے دیتے ہیں، تو آپ لگا ہمیں. وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اگر سند آپ دیتے ہیں تو مجھے سند مل گئی ہے، اگر آپ نہیں دیتے کوئی اور دیتا تو مجھے نہیں ملی سند. چلیے اچھا یہ بتائیے نا، فصلی ربی کا ونہر. کیا؟ فصلی ربی کا ونہر. ہاں ٹھیک. ہاں اس کی ذرا تفسیر بیان کریے نا. بات میں مفسر نہیں مکائی کے لیے بیان کروں، بیان آپ نے کرنا ہے. حنفی عالم نے بیان کیا اس کی تفسیر؟ کسی حنفی عالم نے اس کی تفسیر بیان کیا ہے؟ ارے بہت لوگوں نے بیان کیا. آپ ہماری کتابیں تو موجود آپ کی نہیں ہے نا، تو ہماری کتابیں نہیں جو آپ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے تو اس میں نماز میں یہ ہاتھ باندھنے کا جو ذکر بتایا گیا کہاں بتایا گیا آپ کی کتابوں میں؟ آپ کی تمہید کے اندر بتایا گیا، دیکھیے آپ. ارے آپ کی کتاب کا پوچھو میں، تمہید کا نہیں. تمہید تو ہماری کتاب نہیں ہے. ارے دیوبندی کی کوئی کتاب کا پوچھ رہا ہوں میں. کیا؟ دیوبندیوں کی کوئی کتاب کا پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے فصل ربی کے ونہر کی تفسیر یا کسی سے مناظرے میں شیعوں سے رافضیوں سے کئی اس کی تفسیر بیان کی ہے، تو اس میں نماز میں کہاں ہاتھ باندھنا بتایا ہے؟ بھائی اس میں نماز میں جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث مبارکہ موجود ہے تمہید کے اندر. نعوذ باللہ، ونہر ناف کے نیچے ہوتا ہے آپ کے وہاں؟ بھائی مجھے تو نہر جو ہے سینے پہ بھی نہیں لگتا ہے. ارے لگتا نہیں. آپ پہلے بتائیے ناف کے نیچے سے آپ بکرے کو ذبح کرتے ہو، اونٹ کو ذبح کرتے ہو، گائے کو ذبح کرتے ہو؟ نہیں تو سینے پہ بھی ذبح نہیں کرتے ہم. ہاں سینے کے اوپر ہی کرتے ہم. نہیں تو گردن سینے کے اوپر بولے تو ثابت ہوا کہ ناف کے نیچے تو ہو ہی نہیں سکتا نا، چھاتی ہو سکتا ہے. اعلیٰ صدری نہیں ہوتا، صدری ہوتا ہے. نہیں ہم اونٹ کو چھاتی پہ سے بھی ذبح کرتے ہیں. کیا بولے؟ اونٹ کو چھاتی پہ سے بھی ذبح کرتے ہیں. تو اگر آپ اونٹ ہوں گے تو اپنی چھاتی میں باندھنی ہے. آپ نے ذبح کا پوچھا نا، تو چھاتی ثابت ہو گئی نا، سینہ ثابت ہو گیا. چلو الحمدللہ آپ نے مان لیے. لیکن آپ کے بہت بڑے رئیس المناظر مولانا ابو فضل محمد کریم الدین صاحب اپنی مشہور کتاب آفتاب ہدایت میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں سینے پہ ہاتھ باندھنا مراد ہے. آپ مجھے اسکین بھیج دیجیے اور بتا دیجیے ہمارے عالم ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ویسے روایت مبارکہ میں موجود ہے. قرآن کے منکر ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھا نا جس چیز کا مکمل علم نہ ہو تو مت بولا کرو. تو جب آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی تو حدیث مبارکہ موجود ہے. ہمیں علم ہے جی، ہمیں تو علم ہے الحمدللہ. تمہید کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں تحت سورہ کے الفاظ موجود ہے. تحت سورہ کے الفاظ اس میں تمہید میں آ گئے؟ استغفر اللہ، کتنا جھوٹ بول دیے. اس میں کتنا تمہید میں بالکل تمہید کے اندر تحت سورہ تو بول رہے ہیں کہ بھائی وہ الفاظ میں نے بنایا ہوں. تحت سورہ کے الفاظ نہیں آپ تو بیچارے ایک تو پہلی بات ندیم بھائی آپ کی تحقیق بڑی کم ہے کہ آپ نے کتابوں میں نہیں ہے اور تمہید پہ بھاگ رہے ہو. ندیم بھائی الحمدللہ میں نے بھاگنے کے راستے مت ڈھونڈو. میرے کو بتاؤ قرآن میں نماز کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کیا تمہید تو بعد میں بات آئے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے نماز کا طریقہ بتائے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کے اندر صراحتاً تو نہیں موجود ہے. یہ جو تفسیر جو بیان کر رہے حضرت علی قرآن کی آیت کی فصلی ربی کا ونہر، بالکل قرآن کی آیت کی تفسیر مبارکہ میں موجود ہے کہ تحت سورہ ہاتھ باندھنا چاہیے.
रसूल नहीं करना चाहिए, इमाम की वजह से रवाजिया है, कोई भी तरह नहीं करना चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ ना, आपको सनद मिली मुगालते में देने की बातों में। मैं अगर सवाल आप पूछो उसका जवाब दीजिए ना यकीनी बात है भाई, सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। तो मैं सवाल का जवाब तो दे ही रहा हूँ ना। पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल था कुरान में है तो मान लीजिए ना, पहले आप भाई पहले कुरान पे बात कर लेते हैं, फिर हदीस पे आएंगे। जब साबित हो जाए कुरान में कोई चीज है तो फिर हदीस से जाने की जरूरत होती है क्या आपके वहाँ? क्या बोले? अम्मी अब्बू का फोन है। हाँ बोले। कोई चीज कुरान से साबित हो जाए तो फिर हदीस में जाने की जरूरत पड़ती है क्या? कुरान से साबित हो जाए तो हदीस देखेंगे ना, हम कुरान और हदीस दोनों को लेके चलते हैं ना भाई। रब्बे का वनहर, ये जो वनहर होता है आपके जिस्म में कहाँ है मुझे बताइए। नहीं, नहर का माना जिद्दा, नहर का माना कुर्बानी हुआ करता है, और यानी वो मर जाए कुर्बानी, जहाँ कुर्बानी की जाती है। तो हमारे चेस्ट में तो कुर्बानी नहीं की जाती, कुर्बानी तो गले से की जाती है। आपके जिस्म में वनहर कहाँ पर है? अजीब मामला है। तुम, मैं तो कह दे रहा हूँ आपके जिस्म में नहर कहाँ पर है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा सवाल। मैं तो जवाब दे चुका, आप ही बता। माजूर दिखते हैं आप मेरे को। क्या हुआ? इल्म से माजूर दिखते हैं शायद आप, आपको सवाल समझ में नहीं आता। आप भाई मेरे जिस्म में नहर जो है वो नाक के ऊपर वाले हिस्से में है, आपके जिस्म में किधर है? नाक के ऊपर कहाँ पर, आप बता सकते हैं? छाती पर, गर्दन पर। छाती पर भी, आपकी गर्दन पर भी? वो पूरा हिस्सा शुमार होता है उसमें, छाती से लेके गर्दन तक। अच्छा अच्छा, नहर से छाती और गर्दन और सब शुमार हो जाता है? नहीं, वो आप उसमें इबारत से क्रिकेट मैच मत खेलिए। आप बताइए आपके जिस्म में नहर किधर है? अरे पीछे तो नहीं है, टांगों में तो नहीं है आपके? अरे भाई टांगों में, दिमाग में तो नहीं है? वही तो कह रहे शायद आप फोकस कर रहे, आप कह रहे तो दिमाग में भी आपकी हो सकती है। अरे सॉरी माफ करना, आप इबारत से क्रिकेट मैच खेलना जानते हैं, फिल्म तो आपको कुछ है नहीं, आपको मंतिक के खिलाफ डालोगे तो बैट भी तो इसी मारा जाएगा। कुरान हदीस सामने आए तो उससे खेलो, और इमाम अबू हनीफा की बात आए तो आंख बंद करके मान लो। झूठ बोलने की भी कभी आपने अपने इमाम के कौल की तहकीक की जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा की है। मुझे बताइए, आप जो 4 टाइम नमाज पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, और लेट पढ़ते हैं, तो इसकी दलील किधर है कुरान हदीस में कि इसको ताखीर से पढ़ो? कौन सी नमाज? चारों, फजर, जोहर, असर, मगरिब, सब ताखीर से पढ़ते हैं। फजर आधे घंटा लेट पढ़ते हैं, 5 मिनट मगरिब लेट करते हैं, 5 मिनट मगरिब लेट होती है आपकी। आपको शायद याददाश्त कमजोर है, आपको टाइमिंग भी नहीं मालूम आपको मगरिब का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखो, आप आ जाए हमारी मस्जिद में देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब जैसे गुरूब आफ्ताब होता है 3 मिनट बाद नहीं होता ना भाई, आपको मालूम नहीं है ना भाई? मुझे मालूम है ना भाई। नहीं ना भाई, नहीं ना भाई, ये बोलो ना, 5-10 मिनट लेट होती है ना भाई आपकी। नहीं, खैर मुझे बात बताइए, अगर लेट पढ़ते 1 घंटा, जोहर आधा पौना घंटा लेट पढ़ते, तो आपने अपने इमाम साहब के कौल की तहकीक की है किधर है हदीस में? मैं आपको समझा दूं। फजर की नमाज लेट पढ़ने की सही हदीस जिसको अलबानी साहब ने भी सही कहा, तिरमिज़ी अबू दाऊद वगैरह के अंदर मौजूद है। फजर सही नमाज में राफिद में हदीस फरमाते कि नबी ने फरमाया फजर की नमाज ताखिर करके पढ़ो, जितना ताखिर से पढ़ोगे इंशाल्लाह उसका सवाब उतना ज्यादा होगा। ज़ोहर की नमाज के बारे में बुखारी अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में सबसे अच्छा अमल अव्वल वक्त नमाज पढ़ना है, तो फजर का अव्वल वक्त कौन सा है? आप वहाँ पे अव्वल का माना नहीं समझिए, मैं आपको बुखारी हदीस सुनाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, एक आसान सा बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं समझा रहा हूँ। नहीं, मैं एक कुरान की आयत बता रहा हूँ, मैं मोमिनीन की सिफत कुरान में बता रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारी अव्वल वक्तिया, सबसे अफजल काम ये है कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी है। यही हदीस आप पढ़े, मैं समझा रहा हूँ ना आपको हदीस। भाई आपने एक ही हदीस पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह में काफी हदीसें पढ़ी हुई है। आपकी किसी पढ़ी है? मैंने आपको तिरमिज़ी मुबारक की सही हदीस सुनाई, सही हदीस मुबारक सुनाई जिसमें फरमाते हैं। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। आपके यहाँ शायद यही तरीका है कि जो ज्यादा अल्फाज बोलेगा वो हक। नहीं, मैं आपने मुझसे मेरे मोमिनीन की सिफत अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बताई है? नेकियों में जल्दी करते हैं। नेकियों अच्छा, तो एक काम करो ना, हज मुबारक जो है तो तुम शवाल के महीने में कर लो। टाइम से पहले एडवांस, हम इतने एडवांस नहीं ना, टाइम से पहले कर ले, या रमजान आने से पहले रोजे रख लें।
ہر کام کریے نا, تو آپ مغرب وقت میں کرنا, تو آپ دور میں پڑھ وقت میں کرنا, یہ کوئی افضلیت کی نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی قرآن کی آیت سے کرکٹ میچ کھیلا ہے, نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں, تو اس سے مراد آپ مغرب سے پہلے یا دور میں مغرب پڑھ لیتے ہوں گے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ قرآن کی آیت کا مذاق بنا دیا آپ نے. آپ اتنے بڑے گستاخ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے آپ نے. اچھا سنیے نا بھائی, فجر کا اول وقت کون سا ہے؟ آپ حدیث کیوں نہیں سنتے؟ نہیں میں سن رہا ہوں نا, میں حدیث سن رہا ہوں نا. آپ مغالطہ دے رہے ہیں نا, حدیث نہیں سنا رہے آپ. میں پوچھا فجر کا اول وقت کون سا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے, فجر کا اول وقت کون سا ہے؟ بھائی جیسے تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے صبح شادی کتنے بجے, جیسے آج کتنے بجے تھا, آج کتنے بجے تھا؟ میرے خیال سے وہی 5:30 قریب کچھ ہوگا, ہے نا. اور آپ کی جماعت کتنے بجے ہوتی ہے؟ ہماری ادھر 6:30 بجے ہوتی ہے. 6:30. اس درمیان کوئی مر گیا تو اس کی تو فجر گئی نا. کوئی مر گیا تو کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, اس کو نہیں. آپ پہ وہی نازل ہوئی. نماز کا وقت باقی تھا, نماز کا وقت باقی تھا. اپنے علماء سے مسئلہ پوچھ لے, نماز کا وقت باقی رہا. ارے نماز کا وقت باقی ہے, یہ کون سا ہے؟ وہ تو تاخیر کر رہے ہیں نا. نہیں نا, آپ اچھی بات مجھے ہے. آپ کی تو فجر کی اذان کتنے بجے کی ہے؟ ہمارے یہاں 5:35 کی اذان ہے. جماعت کتنے بجے کی ہے؟ 6 بجے کی. 6 بجے کی ہے نا. اگر 5:45 6 بجے کوئی مر گیا تو پھر وہ تو اگر اٹھا ہے نیت سے کہ میں نماز کے لیے جانے والا ہوں, اگر سوتے سوتے مر گیا تو کوئی وہ نہیں. مسئلہ سنو نا, فجر کی نماز پڑھنی ہے. مسئلہ تو سن لو بھائی, او بھائی مسئلہ تو سن لو, مسئلہ سن لو نا. اگر وہ سوتے سوتے مر گیا تو اس کی تو کوئی نیت بھی نہیں تھی, وہ تو معاف ہے. اگر اسے پتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے پھر بھی وہ نہیں جا رہا ہے تو قصوروار ہوگا, اور اسے پتا ہے کہ نماز کے ٹائم میں اٹھا وضو کرنے گیا مر گیا تو نماز نہیں کہلائے گا. ایک چیز اور یہ سنت سے ثابت ہے کہ نماز کے بیچ میں 2 اذانوں کے بیچ میں نماز قائم کرو. حکم ہے نا 2 اذانوں کے بیچ میں نماز قائم کرو. تو ہم اذان دیتے ہیں اور اقامت کہتے ہیں تو اس کے بیچ میں نفل پڑھتے ہیں. آپ یہاں مغرب میں تو پڑھے نہیں جاتے نا, یا نبی کے حکم کی مخالفت کر دیتے ہو آپ. نبی نے کہیں حکم نہیں دیا مغرب کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی. ہم نے یہ عام حکم ہے نا, عام. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو, تب تو سب کو لپیٹ ڈالتے ہو, سورہ فاتحہ کو لپیٹ ڈالتے ہو, اور یہاں بھاگ جا رہے ہو. جب مل جاتی ہے تو مطلب کو چھوڑا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ باندھنے پہ سے نہ جائیں. میں یہی بتا رہا تھا کہ آپ اپنے امام کے قول کی کبھی تحقیق نہیں کرتے. الحمدللہ میں نے کیا ہے, ابھی کبھی تو آپ کو ہر سوال سے مذہبی نام کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح مرفوع حدیث دے دیجیے میرے کو. آپ اپنے امام صاحب کے قول کی تحقیق کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا قول در مختار میں وہی سال حدیث و فہو مذہبی, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی مرفوع روایت دے دیجیے. صحیح. اچھا ایک بات بتائیں, یہ جو آپ نے کال پڑھا یہ کال آپ کے نزدیک صحیح ہے امام صاحب کا؟ ارے آپ کے نزدیک, ہمارے نزدیک نہیں, آپ کے نزدیک تو ہے نا. آپ نے کہا کہ میں اپنے امام کے قول کی دیکھیے, اپنے وعدے اپنے دعوے سے جو مکرے. بھائی میرے کو لینا دینا نہیں ہو کال سے. آپ کا دعویٰ ہے, آپ سے سوال ہے. میرے نزدیک صحیح غلط وہ بات کا مسئلہ ہے. بھائی میں جواب دوں گا نا, میرا اصول ہے تو میں جواب دوں گا. آپ پہلے بتا دیں آپ کے نزدیک وہ کال صحیح ہے, ثابت ہے یا نہیں؟ بالکل, اگر وہ ائمہ کے جتنے اقوال ملتے ہیں اس حساب سے وہ صحیح کال ہے. اب وہ امام ابو حنیفہ ثابت ہے یا نہیں, لیکن کال صحیح ہے. میں کیا پوچھ رہا ہوں, اجماعی کال ہے, اجماع اس بات پر صحیح حدیث لینے پر اجماع ہے. کیا صحیح حدیث لینے پہ اجماع ہے, وہ اجماعی کال کے حساب سے صحیح ہے. امام ابو حنیفہ کی طرف منسوخ کال صحیح ہے, وہ کال صحیح ہے, منسوخ کال صحیح ہے. وہ نہیں تو مطلب جو ہے امام صاحب نے وہ کال. ارے آپ کرکٹ میچ میں کھیلو, آپ مانتے ہو یا ہاں یا نہیں بولو اس کال کو, تو پھر بات کرتے ہیں اپن. آپ انکار کر دو پہلے, آپ پہلے بول دو کہ میں امام ابو حنیفہ کو اس کال کو نہیں مانتا, تو پھر اپن صحیح سند پہ بات کریں گے اس کی. اور آپ مانتے ہیں تو پھر صحیح سند پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کریں گے. آپ کو نزدیک امام صاحب رحمۃ اللہ کا وہ کال ثابت ہے. ارے آپ کے نزدیک ہے کہ نہیں, آپ مغالطہ کیوں دے رہے بھائی؟ میرے کو مذہب آپ کا ہے نا بھائی. تھوڑی سی کوئی کفار آپ کے پاس آئے گا, بولے کتاب و سنت میں بات لکھی ہے, تم کیوں نہیں کرتے؟ تو تم اس کو جواب دینے بھائی بولو گے تو اس کو مانتا ہے کہ نہیں, تو ایسا کرتا ہے کہ نہیں. ارے کیا یہودی والی صفت ہے نا بھائی. ارے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاتھو برہانکم, ان سے پختہ دلیل مانگو. اب یہودی بولے تم ہمارے کو مانتے کہ نہیں, یہ بتا دو. بھائی میں آپ کو لائن سے تمیز کی حدیث میں یہی بتا رہا ہوں. آپ جو نعوذ باللہ قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراؤ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن حدیث میں اب یہ شیعہ والا تہمت لگانا ہے, جیسے یہودی نبی پہ تہمت لگاتی ہے, جادوگر ہے یا گروہ ہے, کام چالو ہو گیا آپ کا. ندیم بھائی آپ جو اچھی بول جائیں گے تو میں کچھ کہوں گا.
میرے پوچھے کہ امام ابو حنیفہ کا قول وَإِذَا سَأَلَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مذہبی آپ کے نزدیک حجت ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے نزدیک ہاں نہیں بولے نا، ڈر کیوں رہے؟ اب جو آپ کا مذہب ہی کتنا گندا ہوگا کہ آپ اپنے امام کے قول کو ایکسپٹ کرنے میں ڈر رہے ہیں؟ امام صاحب کا وہ قول ثابت آپ کے پہلے آپ ہاں یا نہیں بولے نا، پھر بات کریں گے نا کہ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں. آپ کے نزدیک وہ قول ثابت ہے؟ ارے ہمارے نزدیک وہ قول مطابعت میں ثابت ہے. کون سے حساب سے ثابت ہے؟ مطابعت سے ثابت ہے. امام صاحب کو کون سا قول بات سمجھ صحیح ثابت ہے ذرا بتا دیں اس کے مطابق. پہلے آپ بولیے بھاگیے مت. امام صاحب کو گمراہ مقلد کہتے ہیں. خود مانتے ہیں مریں گے کہ حنفی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اپنے امام صاحب کے قول کو ماننے سے بھاگ رہا ہے. تمہارا سارا مغالطہ شروع ہونے والا ہے آج. ارے بھائی قرآن اور صحیح حدیث کے ٹکراؤ دکھا رہے امام کعبی کا قول صحیح ثابت ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب پہلے ایک مسئلہ خود گڑھ لیتے اور اس پہ کتاب لکھتے. اب آپ نے میری باتوں سے مسئلہ نکال لیا اور قرآن حدیث کو ٹکرانے والی کتاب لکھنا شروع کر دیا. خصوصیت بتائے محدثین نے کہ وہ جھگڑالو تھے اور آپ بھی دین کی باتوں میں بڑا جھگڑا کرتے پکے مقرر. ندیم بھائی آڈیو ضرور گروپ میں ڈالنا مت سنیں تو ادھر لوڈ ہوتی تو یوٹیوب پہ چلی جائے گی. یوٹیوب پہ جائے گی. ٹینشن مت لو. آپ یوٹیوب پہ جائے گی. ضرور بہت کر رہے ہیں امام. ارے آپ اتنی ساری بک کر رہے ہیں یہ نہیں بول رہے وَإِذَا سَأَلَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مذہبی آپ کے نزدیک حجت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہیں بولے بات. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ قرآن اور صحیح حدیث کے ٹکراؤ دکھا رہے ہیں. ارے آپ کو امام ابو حنیفہ کا آپ کی کتاب میں جو قول ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث کے ٹکراؤ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی کہنا چاہ رہے کہ میں ارے قرآن حدیث میں ٹکراؤ کیسے ہوگا جب دونوں ایک ہی نا. تو دونوں کا ہاتھ سے مان پڑی فجر کی نماز دیکھی سے پڑھنا افضل نبی کے ساتھ الفاظ مبارکہ موجود ہے. مثلا آگے نہیں پہلے مجھے ایک بات بتائیں. امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے وَإِذَا سَأَلَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مذہبی جب صحیح حدیث آ جائے میرا مذہب صحیح ہے جس کو علماء نے صحیح نہیں آپ کہہ رہے کہ قرآن کے خلاف ہی ہے. نہیں پہلے مجھے میری بات کا جواب نہیں دے رہے نا. آپ تقریر کرنے لگ رہے بھائی. تقریر کریے. آپ مقلدوں کے سامنے نہیں ہے. آپ کے جو اعزاز صاحب والا کال ہے اس پہ بھی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک. ارے آپ بتائیے نا. ارے یار آج تو ایک حنفی کا یہ حال ہوگا کہ اپنے امام کا کال چھچندر کی طرح الگ میں اٹک گیا اس کے. ارے وہ پتہ ہے الگ میں اٹکا ہوا. دیکھو صحیح حدیث افسوس ہوگا ہاتھ مارنے کی تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. ارے بھائی کوئی صحیح بخاری میں بخاری میں آپ کے فصیح الدین صاحب کی ایک دفعہ بیان سن لے. وہ کہہ رہے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی اللہ ہدایت دی کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث مبارکہ موجود ہے. بخاری میں فصیح الدین صاحب کے اوپر بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. ہاں صحیح سینے بات بننے کی حدیث ہے. البانی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دیگر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں ہاتھ کہاں باندھا جائے اس کا تعین موجود نہیں ہے. آپ تعین کر لیں. چلو اس سے تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی نہیں ہے. اس سے انکار ثابت تو نہیں ہوا کسی نے. ارے ہاں تو اس میں تعین. ارے بھائی انکار ہی ہوا نا. یہ کہاں سے انکار ہوا؟ انکار دکھانے کی ہاتھ باندھنے کی نہیں ہے. وہ کہاں پر ہاتھ باندھنے کی حدیث آپ بتاؤ. اچھا ایک بات بتاؤ آپ مجھے وہ حدیث پہ عمل کر کے بتاؤ کہاں ہاتھ آتا ہے. میرا تو بھائی ناک کے نیچے بھی آ جاتا ہے اس حدیث کا عمل کرتے تو اللہ کی لعنت ہے. اگر آپ اپنے ہاتھ کو زرہ پر رکھ لیں میں آپ کو قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں. آپ کے سیدھے ہاتھ کو آپ پوری زرہ پر رکھیں اور ناپ کے نیچے رکھ کے بتا دیں مجھے میرا آ جاتا ہے. میرا نارمل آدمی ہو سکتا ہے آپ کا نارمل ہو تو آپ بھی. ارے آپ ایب نارمل ہی ہوں گے 100%. اگر آپ کا سیدھا ہاتھ بائیں زرہ پر پورا آ گیا اور ناپ کے نیچے چلا گیا تو یقیناً آپ ایب نارمل ہو گئے. دنیا میں آپ کے جیسا ایب نارمل کوئی شخص نہیں ہوگا. آپ میرے کو ایک فوٹو ڈال دیں. ندیم بھائی ید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں کس کو کہتے ہیں ید؟ کس کو کہتے ہیں؟ ید ہاتھ سے ہوتا ہے. ید جو اس میں کہاں سے کہاں تک کے ہاتھ کو ید کہتے ہیں؟ ہاتھ کو پنجے کو بھی کہہ سکتے ہیں اور کونی سے لے کے پنجے تک بھی کہہ سکتے ہیں اور پورے ہاتھ پنجے سے لے کے ہاتھ تک بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھو میں قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ اندھے مقلد ہیں. مجتہد کب سے بننے لگے آپ؟
میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے علم کے لیے کہ ہاتھ جو ہے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا نا. کس نے کہا کہ سینے میں ہاتھ ڈالنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے؟ محدث نے کہا نارمل ہاتھ ہے آپ کا شاید. ایک جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ہاتھ جو ہوتا ہے ہاتھ کاٹتے پہنچے تک کاٹے جاتے ہیں. واحد بھائی ہم رکھتے تو ہمارا تو سینے پہ تو نارملی نارملی ہو سکتا ہے آپ کا آ جائے. واحد بھائی آپ کا ہاتھ کہاں پر ہے؟ آپ ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ ید کس کو کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو قرآن جس کو ید کہتا ہے اور تو قرآن جس کو ید کہتا ہے چور چورنے کے ہاتھ کاٹے جائے تو ہم آپ کے تفسیر اصل البیان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ چور چورنے کے ہاتھ گٹوں تک ہی کاٹے جاتے ہیں. آپ کے گھٹنے تک آپ کے جو ہے وہ اپنا کونے تک کاٹے جاتے ہیں کیا؟ جی دیکھیے قرآن اور حدیث کا اہل سنت کا اصول ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو اپنی عقل سے سمجھائے وہ گمراہ ہے. ہاں آپ مانتے ہیں نا؟ ایسا ہے کیا؟ آپ مانتے ہیں؟ آپ بھی گمراہ ہیں. آپ گمراہ ہیں نہیں سمجھا تو آپ رہے میں تھوڑی. نہیں تو وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن کو آپ کو کون سمجھائے گا؟ قرآن کو کون سمجھائے گا؟ آپ نے بولے کہ میں آیت سے پڑھ رہا تھا. بھائی آپ نے کہا کہ میں استدلال کرتا ہوں. اگر آپ نے قرآن کی آیت کو اپنی عقل سے سمجھا. جلدی کرنی چاہیے. اچھا دیکھیے سنیے نا بھائی, ایک حدیث ہے میرے سامنے ہے, میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, کیا فرماتی ہیں آپ کہ میں نے غسل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے لیے پانی رکھا, آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا, پھر اپنا ہاتھ زمین میں یا دیواروں میں 2 یا 3 مرتبہ مارا, پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. ہاں جی, تو یہاں پر جو ہاتھ دھوئے اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی زرہ کو, تو یہاں جو زرہ آیا ہے یہ زرہ کہاں سے کہاں تک استعمال کی گئی اور کون سے طریقے سے دھویا گیا؟ کونی سے دھوئے آپ نے یا پنجے سے دھوئے؟ آپ قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے تھے کہ ہاتھ سے مراد کونی ہوتا ہے, لوگوں کو مغالطہ کرنے کے لیے آپ مغالطے کی دنیا میں. دیکھو یہ اچھا کچھ بھی نا آپ ہی کے پاس چلو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مت مجھے حدیث سمجھائیے, ابھی آیت سمجھا رہے تھے نا آپ, گمراہ لوگوں کی طرح قرآن کو سمجھا رہے تھے. بھائی میں سمجھ چکا ہوں, میں سمجھ گیا. تو اللہ کے نبی جو ہاتھ دھو رہے تھے تو پنجوں میں پانی لے کے دھو رہے تھے کہ پورے کونی تک پانی لے رہے تھے پنجے سے لے کے؟ صاف مانتا ہوں, بتا رہا ہوں میں صاف مانتا ہوں ید جو ہوتا ہے وہ تیر کو کہا جاتا ہے, لیکن آپ تعین کر رہے تھے خالی کونی تک. ہمارے مذہب کو بچانے کے لیے ہم قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھے, ہمیں سمجھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب لکھا ہوا ہے کہ تعین ثابت نہیں ہے, آپ تعین کیسے کریں کہ سینے کا ہاتھ بنا کے نیچے جا رہا ہے, اگر کونی تک ہو تو سینے کے اپنا سینے کے نیچے آئے گا, ہاتھ باندھنے تو گردن پہ بھی آپ بھائی سن تو لیں آپ, میں نے کہیں بھی تعین نہیں کہا, میں نے وہی حدیث سے استدلال کر رہا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو یعنی پوری ذرا پر رکھا, جو بخاری کی روایت ہے. پوری ذرا کا لفظ آپ نے دکھا, دیکھیے آپ نے ید کا معنی بتایا ہے کونی تک ہاتھ کاٹنا. نہیں کونی تک ہاتھ کاٹنا تھوڑی بتایا, میں نے گٹوں تک ہاتھ کاٹنا بتایا. کہاں تک؟ گٹوں یہ جو ہوتا ہے نا آپ جس کو بولے گا پہنچے. جی تو یہ جو ابھی میں نے جو حدیث پڑھا تھا اس میں بھی تو یہی بات ہے, یہ جو ہاتھ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے نبی زرہ کہاں تک استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں اللہ کے رسول ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے زرہ دھو رہے ہیں تو کہاں تک دھو رہے ہیں؟ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ کا ٹائم اس میں نہیں ہے کہ ہاتھ کتنا رکھا جائے, کہاں رکھا جائے. ارے زرہ کا استعمال ہو رہا ہے نا, زرہ کا. میں نے ہاتھ کا استعمال نہیں دکھا رہا ہوں, آپ مغالطہ مت دیجیے, میں زرہ کا استعمال دکھا رہا ہوں. جب بھی آتا ہے زرہ کا جو معنی قرآن میں آیا ہے وہ پورا آیا ہے یا ادھورا, یہ بتائیے مجھے. زرہ کی بات نہیں کر رہا, میں ید کی بات. زرہ کی کیوں نہیں کر رہے؟ زرہ میں تو آپ کا مذہب کی میت نکلنے والی ہے, تو زرہ میں آپ کے مذہب کی میت نکلنے والی, اس لیے بات نہیں کر رہا, مغالطہ دے رہا نا. نہیں جو حدیث میں بخاری کی زرہ کا لفظ آیا ہے اس میں ہاتھ کتنا استعمال کرنا ہے, زرہ کو کتنا استعمال کرنا ہے, اٹھنے سے لے کے جو ہے اوپر تک ہوتی ہے انگلی ادھر تک. ہاں تو مجھے اختلاف ہی نہیں ہے. ارے اختلاف نہیں ہے, میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں, استعمال کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ زرہ کو استعمال کیا جاتا ہے قرآن حدیث میں کتنا, کونی سے لے کے انگلی تک کے یا پنجے پر یا کلائی پر, کیسے کونی سے لے کر انگلی سے نیچے تک جہاں تک جو زیرہ ہوتی ہے. زیرہ کے لیے میں نے کوئی مسئلہ نہیں, ید کوئی مسئلہ ہے. ارے نہیں ید سے مت آگے آپ مغالطہ مت کیجیے, آپ کا مغالطے کی دکان بند ہو گئے, بخاری سے سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت ہو رہا ہے. کو بھی جو ہے واحد بھائی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ عورتوں کو کتے کی طرح
सजदे में हाथ बिछाने से मना किया गया औरतों को। हाँ, अच्छा, तो वहाँ पर कौन सा लफ्ज है, यद का लफ्ज है कि जिरा का लफ्ज है? अगर अगर आपका हाथ कुत्ते जैसा है तो फिर बात ये फिर आप फिर भागे कुरान हदीस देखते हो, जो भागते हो शैतान होता है भाई। मैंने तो देखो, मैंने तो भाई, शैतान ही भागता है ना। कुरान हदीस देख के आप कैसे भागने लगे? वहाँ जिरा का लफ्ज है ना, तो जहाँ पर भी जिरा का लफ्ज। सुनो एक मेरा इसी जुमला सुनो, मेरे जुमले से आपका इश्काल दूर हो जाएगा। जुमला सुनने मेरा, मैं आप इश्काल दूर करेंगे, आप खुद इश्काल में पड़े हुए हो। सुनो बता रहा हूँ, यद से मुराद पहुंचा भी होता है, यानी यद की बात ही नहीं चल रही है, यद की बात ही नहीं चल रही है, जिरा के इस्तेमाल की बात चल रही है। आप यद में क्यों भागे जा रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ की बात चल रही है, आप रातों पे भागे जा रहे हैं। आपको पता है कि आपकी चटनी रात में हमारी मुझे बताइए, तो बुखारी की रिवायत में हाथ को जिरा पर रखना है, तो जिरा कितनी इस्तेमाल करना है ये बताइए मुझे कुरान हदीस से। ये तो अगर नबी को वही फरमाना होता जीरा जिरा पर रखे तो नबी दूसरे के लिए भी जीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अल्लाह के नबी ने ये वजू वाली हदीस में कर रहे, अरे वजू वाली तुम कैसे अल्लाह की लानत हो, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सवाल एतराज कर लिए नाउजुबिल्लाह, जबकि अल्लाह के नबी ने बताया दो हदीस में, या साहबी रसूल यही बता रही है अल्लाह के नबी दाएं हाथ से बाएं हाथ की जिरा धोते थे, यानी पूरी जिरा इस्तेमाल होती है। वजू आप पूरा ही करते हो ना, कि सोनी धो लेते हो या कलाई धो लेते हो या पंजा धो लेते हो। नमाज में आप क्या कर रहे हो, नमाज में अपने मजहब को बचाने के लिए जरा का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हो, अल्लाह के नबी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर सजदे वाली आया हदीस में अल्लाह के नबी जरा ये बता रहे हैं पूरी जिरा ना बिछाए, पूरी जिरा ना बिछाए, मतलब वहाँ पर जिरा का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि जिरा जब भी लफ्ज आता है वो पूरा इस्तेमाल करने के लिए आता है। तो अल्लाह के नबी यही बता रहे हैं पूरी जिरा मत बिछाना। हदीस से समझाया कि जिरा का पूरा लफ्ज है, तो अब अपने हाथ को आप पूरी जिरा पर रख लें, कोई आपकी राइट हैंड की सुनिए, हाँ हमेशा राइट की हमेशा आपने किया। अरे भाई हम बाद में पूछेगा ना, ये जो उंगली है ना आपकी राइट हैंड की बीच वाली, इसको कोनी पर रखे लेफ्ट हैंड की। तो और मुझे बताया आपका हाथ नाप के नीचे आता है, मैं देखूंगा आप दुनिया में एक ही कार्टून दिखाएं। मैंने बताया बुखारी से साबित कर दिया हूँ, मानवी तौर पे सीने का हाथ बुखारी में अल्हम्दुलिल्लाह सीने का हाथ बांधने की सही हदीस बुखारी से साबित हो गई। अपने सामने खुश हो जाइए, शीर की तरह शीशा कहते हमने साबित कर दिया। अरे तुम्हारे इतने बड़े आलिम ने लिखा है, अरे भाई तुम इस आलिम पे क्या हुक्म लगाओगे? अबू फजल मोहम्मद को बोलते बुखारी में सीने हाथ बांधने की हदीस है। किसने बोला? मोहम्मद अबुल फजल मोहम्मद करीम उद्दीन साहब अपनी मशहूर किताब आफताब हिदायत में शियाओं का रद्द करते हुए लिखते हैं, सुनो ना पूरी इबारत पढ़ के सुनाते हैं, इबारत पढ़ घबराओ मत, वो भी भेज देंगे। अगर बिलफर्ज लिखा सुन ले इबारत से सुन ले। अगर बिलफर्ज लिखा हो तो फिक़ह आप सुन लो, अगर बिलफर्ज लिखा हो तो फिक़ह हनफी के अंदर जो है मुफ्तबिया कौल का अमल किया जाता है। मुफ्तबी और गैर मुफ्तबी का मेरे को बिलफर्ज कुछ नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखते हो, यहाँ नहर का माना यही है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर। अभी घबराइए मत, अपने इमाम को छोड़ के बाहर सुन लिया आपकी बात, मैंने बात सुने ना भाई, अल्लाह ताला ने आपको सुनने की ताकत, आपको अल्लाह ताला ने सुनने की ताकत क्या हो तो आप घबराइए मत। आपके इमाम साहब मुझे कुतुब बुखारी तिरमिज़ी दारुक़ुत्नी वगैरह में आप कितने बड़े मुनाफिक है, वादा खिलाफी कर रहे हैं। मैं अबू ज़र ज़मीर के लैंग्वेज में बात खत्म करता हूँ। अबू ज़र ज़मीर साहब से किसी ने फोन किया, उन्होंने कोई हवाला कहा, सुनो बात करना, मेरी बात ये बहाने बना के भागो मत, भेज दो तब बात होगी। अरे भाई इसके सामने किसी आलिम का कॉल पेश मत किया करो, बिना दलील वाली बात हम किसी की लेते नहीं। तुम्हारे यहाँ दलील होती है आलिम का कॉल तो हम तुम्हें पेश कर सकते हैं। तुम्हारे इतने बड़े आलिम ने आफताब हिदायत पेज नंबर 430 पर लिखा है कि बुखारी तिरमिज़ी दारुक़ुत्नी में हजरत अली इब्न अब्बास दीगर जलीलुल क़द्र सहाबा की रिवायत में माना लिखा है। आपकी दूसरी और किताब नमाज में हाथ कहाँ बांधे, उसमें भी तुम सीने पे हाथ बांधना बता रहे हो, फसल्लि लिरब्बिका वनहर पेश करने की तफसीर में। नदीर में झूठ भी कम बोला गया, झूठों पे अल्लाह की लानत है। अल्लाह आपकी तो आप खुद इतने बड़े मुगालते की दुनिया में जी रहे हो कि जिसने खुद अपनी किताबें नहीं पढ़ा और हम बता रहे हैं तो पहले झूठ कम बोलो। करना देखा है। अब अहले इल्म का अमल जो है इमाम तिरमिज़ी नकल करे दो है, एक नाक के ऊपर एक नाक के नीचे, अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद का मसला देखा है, उन्होंने नापसंद का है, मकरूह का है, फिर मुगालता दिए, बिल्कुल से, अरे फिर मुगालता दिए।
100% यही बोल रहा हूँ। अरे इमाम हम्बल को कॉल साबित ही है, इमाम हम्बल सीने पे हाथ बांधते तो उनके बेटे ने कहा है। सीने पे हाथ बांधते थे? हाँ। अरे फिर आप अभी बुखारी की हदीस पे हंस रहे थे, थोड़ा सा मुगालता हो गया। हदीस पे आप हंस रहे थे, फंस गए, ज़िरा की माना से भाग रहे थे, मुगालता दे के सारे मुगालतों की हवा निकल गई। कह रहा हूँ कोने से उंगली तक होती है। एक बात बताइए, मैंने कहाँ बताया आपको कि नाप के नीचे हाथ बांधा जाए? उसमें लिखा हुआ है कि इमाम आजम अबू हनीफा का यही मसलक था, तो हमने माना है। तो झूठ भी मान लिया आपने? कैसे झूठ मान लिया? वो बात साबित है, आपने कहा हम के कॉल की तहकीक करते, तो आपने तहकीक की उसको? इमाम मोहम्मद डायरेक्ट इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे। किसके? मोहम्मद बिन शहबान। अरे यार फिर मुगालता, आपने तहकीक की है कि नहीं? मुगालता मत दो। अरे भाई वो इमाम मोहम्मद डायरेक्ट शागिर्द थे, इमाम आजम अबू हनीफा डायरेक्ट शागिर्द देखेंगे। सुनिए ना, मरफू रिवायत दीजिए ना, फिर आपके नीचे हाथ बांधने की कोई नहीं। अभी आपने कहा आपका मजहब, इमाम साहब का मजहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि नहीं? मुसन्नफ बिन अबी शैबा के अंदर वालिद बिन हुजैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मौजूद है, और दूसरी रिवायत जो अबू दाऊद की रावी उसके अंदर मौजूद है। कौन सी मुसन्नफ इब्न शैबा कौन सी रिवायत है? सुन तो लो, हज़रत अली जो बयान फरमाते हैं सुन्नत वज़ुल कफ़ी फी सलाह तहत सुर्रा, इसमें सुन्नत का लफ्ज़ है। सुन्नत के बारे में अरे मैं रिवायत सुन रहा हूँ तो भाई मैं पूरी बात सुना दी पहले, वालिद बिन हुजैर की मैंने कह दिया, और ये हुक्मन मरफू होगी, ये रिवायत हुक्मन मरफू होगी। आपने बहुत अच्छा उसूल पेश किया था कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद ये कॉल नकल कर रहे थे, इमाम अबू हनीफा से सुना होगा, है ना? अब इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम इब्न शैबा हैं, तो इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद से नहीं सुना नाप के नीचे हाथ बांधने लिए हिदायत रिवायत आपको मिल गई? क्या आपने कहा कि इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है, उन्होंने कॉल लिखा कि नाप के नीचे हाथ बांधा जाए, तो इससे साबित हो कि इमाम अबू हनीफा से उन्होंने सुना, है ना? और इमाम बुखारी उन्होंने लिखा है। अरे भाई आप सपूर बात तो सुन लीजिए, इमाम बुखारी के उस्ताद इब्न शैबा है, और उनको नहीं मालूम इमाम बुखारी को कि उनके पास उनके उस्ताद के पास नाप के नीचे हाथ बांधने की रिवायत है। और मतलब नहीं समझा उनके पास उनके उस्ताद, आप क्या कहते हैं ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, सीरियस नहीं समझ में आ रहा, क्या बोले? मैं आपने अभी उसूल बयान किया था कि इमाम मोहम्मद ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा का कॉल मिलता है नाप के नीचे हाथ बांधना। मैंने पूछा इसकी दलील क्या है, तो आपने कहा कि उनके डायरेक्ट शागिर्द है ना, यानी उस्ताद से शागिर्द लेता है ना भाई। हाँ, उस्ताद से शागिर्द लेता है ना। अब इमाम बुखारी के उस्ताद इब्न शैबा, तो इब्न शैबा की रिवायत आप पेश कर रहे हैं, नाप के नीचे हाथ बांधने वाली इमाम बुखारी को नहीं मिली? नहीं, अरे तो इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिजी, उनको नहीं मिली? वो अहले इल्म का अमल दिखा रहे हैं, मरफू रिवायत नहीं दिखा रहे। देखिए आप मामूली, आप कितना बड़ा झूठ बोले अल्लाह के नबी पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपने कितना बड़ा झूठ बोले कि मरफू रिवायत पेश कर रहे हैं अल्लाह के नबी से, इमाम बुखारी को नहीं मिली। इमाम तिरमिजी, आपने इमाम तिरमिजी का कौन सा कॉल पेश किया था? आपने इमाम तिरमिजी का कौन सा कॉल पेश किया था कि अहले इल्म का अमल? नहीं, आपके नवाब वजीर मोहत्ता इमाम मालिक मुतरजम के अंदर लिखते कि मुसन्नफ बिन अबी शैबा के नुस्खे में ताकत सुलह के लफ्ज मौजूद है। अरे वो बात का मसला है, आपने अभी क्या इमाम तिरमिजी का कॉल पेश किया था कि अहले इल्म का अमल मिलता है ना, आपके नीचे हाथ बांधना, सीने पे हाथ बांधना, है ना? तो इमाम तिरमिजी को नहीं मालूम कि इमाम बुखारी के पास मरफू रिवायत है, आपको पता चल गया? आपको अरे इल्म वाले मुहद्दिसीन को नहीं मिली वो रिवायत, आपको मिल गई, बड़े इल्म वाले हैं, कहाँ से? क्रिकेट मैच खेलना चालू, इमाम तिरमिजी को मरफू रिवायत नहीं मिली, नाप के नीचे हाथ बांधने की, वो कॉल नकल कर रहे हैं कि अहले इल्म का अमल है। सुनिए ना भाई, सुनिए तो, नहीं आप समझ नहीं रहे, आप क्या बोल रहे हैं? आपने कहा कि इमाम तिरमिजी ने फरमाया कि नाप के नीचे हाथ बांधना अहले इल्म का अमल है ना? मरफू रिवायत है तो अहले इल्म का बोलने की जरूरत क्या है? मरफू रिवायत जब दुनिया में है, अरे जो हदीस ही अमल करेंगे, आपकी फिर मुगालता दी आपने। असल में आप उसूल हदीस से बहुत यतीम है भाई। आप अच्छा, आपने कहा कि तातु सुर्रा के अल्फाज है मुसन्निफ इब्न शैबा में, सुनिए ना भाई, अच्छा सुनिए ना, आपका हदीस आगे सीख लिया कीजिए, मुझे आती है अल्हम्दुलिल्लाह।
آپ ترمذی کھول کے پڑھے, ترمذی کے اندر جو باہر بات کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس سے کس کا عمل ہے کس کا عمل ہے, تو انہوں نے اہل علم کے دو طبقے بتائے. تو یہی تو بول رہا ہوں, جب مرفوع روایت ہے, مرفوع ایک جو ہے فوکس سورہ ناف کے اوپر اور ایک جو ہے تحت سورہ ناف کے نیچے عمل ہے, تو اہل علم کا دونوں عمل بتایا, اور اہل علم کا جو عمل ہے صحابہ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا عمل ہے, ہم دونوں کو ٹھیک مانتے ہیں. اللہ اکبر. پہلی چیز تو جب نبی سے کوئی بات ثابت آ گئی تو جو لوگ اس دور میں اہل علم جن کو امام ترمذی کہہ رہے ہو نبی کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں مرفوع روایت کی, تو انہیں اہل علم بھی کہا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ہم یہ کہتے ہیں جب نبی سے مطابق روایتیں موجود ہو تو مجتہد ہو تو وہ جس روایت سے جو اس کو اشتہار ملے اس سے. ارے آپ کیا کہتے ہیں بھائی, آپ کی کوئی وقت دین اسلام میں نہیں ہے. محدثین کا میں اصول پہ بات کر رہا ہے کہ امام ترمذی کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مرفوع روایت ہے, وہ بھی امام بخاری کے استاد سے. آپ کی علم میں کمی ہے, میں صحیح حدیث سنا دیتا ہوں. البانی صاحب نے صحیح کہ آپ نسائی کھول کے دیکھ لیجیے گا, نسائی شریف کے اندر حدیث ہمارے کا موجود ہے. دو صحابہ ایک دفعہ باہر گئے, دو صحابی, تو جو ہے ایک دونوں صحابہ نے دیکھا پانی نہیں ملا تھا, ظہر کا وقت ہو گیا تھا, دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. وقت ابھی ظہر کا بچا ہی تھا تو اس میں پانی مل گیا ان لوگوں کو, تو پانی ملا تو ایک صحابی نے واپس وضو کر کے دوبارہ وہی نماز دہرائی اور دوسرے صحابی نے نہیں دہرائی. دونوں نبی کے پاس گئے, نبی نے کہا دونوں ٹھیک تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس صحابی کے نقش قدم پر ہے جو کہتے ہیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیا وقت کے اندر تب بھی نماز ہو جائے گی, نماز دہرانے کی ضرورت نہیں, تو امام شافعی کا مسئلہ جو مانتا ہے وہ بھی صحابی طریقے پر ہے, وہ بھی آگے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر پانی مل جائے اسی وقت کے اندر تو واپس وضو کر کے نماز پڑھ لے. تو دوسرے صحابی کا جو موقف ہم نے اس کو لیا. ہم صحابہ کے اختلاف کو حاصل نہیں کرتے. واحد بھائی, آپ مغالطے کی دنیا سے باہر آئے اور مقلدوں کو یہی جہالت دکھایا کرے, مجھے نہیں. یہ نماز کا مسئلہ چل رہا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں نماز کی حالت میں صحابہ نے سینکڑوں بار دیکھا ہے. ابھی سنیں میری بات, سنیے نا, آپ بات کریں سنا نا, صبر رکھیں نا, صبر رکھیں. ارے بھائی میں تو پھر بڑبڑاتا آپ مجھے لگتا ہوا ہے. آپ کی بات میں سکون سے سنو, آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ اچھا چلیے سنا دیجیے. آپ نے جو مثال پیش کی نا امام ترمذی کو یہ بات کال کو وہ کرنے کے لیے, تو ایک مغالطہ دیا آپ نے. وہ جو صحابی نے عمل کیا ان کے سامنے نبی کا عمل موجود نہیں تھا کہ نبی کریم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. نبی کا نماز کا عمل صحابہ کے سامنے موجود ہے. آپ نماز پڑھتے دیکھتے تھے, قیاسی نماز نہیں پڑھتے تھے آپ جیسی. صحابہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی کہاں ہاتھ باندھ رہے, تو یہ طریقہ موجود ہے. تو جب طریقہ موجود ہے تو وہاں اتحاد کی ضرورت نہیں آتی. تو جب امام ترمذی کو اگر معلوم ہو کہ مرفوع روایت ہے اور امام بخاری کی, سن تو لیجیے بات کو, سن تو لیجیے. ارے بھائی سن لیجیے نا, سنیے نا بھائی. صحیح روایت مصنف ابن شیبہ میں آپ کے مطابق نعوذ باللہ آپ نے جھوٹ بولا, میں نے نہیں, جو نبی پہ جھوٹ بولا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا. اگر آپ بھائی تحت السورہ کے الفاظ نہیں ہے نا, آپ لوگوں نے تحریف کی ہو نا. ارے بھائی تحریف کی ہو نا آپ نے, اسی لیے تو بول رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مصنف ابن شیبہ میں تحت السورہ کے الفاظ ہیں تو وہ روایت امام بخاری کو نہیں ملی, جو دنیا کے سب سے بڑے محدثوں میں سے, جو ساری زندگی حدیث ڈھونڈتے تھے, جو ٹھوکرے کھاتے تھے حدیثوں کے لیے, ان کو نہیں ملی. ایک چیز مرفوع روایت, گھبرائیے مت نا, ارے گھبرائیے مت نا, ارے گھبرائیے مت نا. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے شاگرد, میری بات پوری ہونے سے پہلے بیچ میں شروع پڑ گیا, مطلب آپ کے تمبو میں گھبراہٹ ہو گئی. کو قبیصہ بن عمر کی روایت مل گئی, حضرت رضی اللہ عنہ کی روایت مل گئی سینے پہ ہاتھ بننے والی. امام بخاری کو کیوں نہیں ملی, امام بخاری کیوں نہیں نکل گیا, کون سی قبیصہ بن عمر والی آپ کو امام بخاری کا اصول بتا دیتا ہوں. میں امام بخاری کا اصول بتاتا ہوں کہ امام بخاری نے بخاری میں وہ حدیث لائے ہیں جو سب کی نظر میں صحیح ہو. صرف ان کی نظر میں صحیح ہو تو نہیں لائے, نہیں تو وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو وہ حضرت علی کی روایت انہیں تاریخ الکبیر میں نقل کی نا, وہ بھی بخاری میں نقل کرتے تھے. سنیں نا, تاریخ الکبیر میں سینے پہ ہاتھ باندھنے. ارے بھائی ان کے نزدیک میں امام بخاری کا اصول بتا رہا ہوں, آپ مغالطہ نہ دیں. میں امام بخاری کا اصول بتا رہا ہوں, گھبرائی نہیں. کہ امام بخاری کے نزدیک اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ والی وہ روایت اجماعی صحیح ہوتی تو بخاری میں لے آتے, اس لیے نہیں لائے کہ وہ بخاری جمع کرنے کا الگ اصول تھا. تاریخ الکبیر جمع کرنے کا محدث کا ایک اصول ہوتا ہے, تو اصول سے بات کیا کریے, مغالطہ مت دیا کریے. آپ مغالطہ دے کے بھاگنے لگتے ہیں. تو امام بخاری نے اس لیے نہیں لیے, نہیں ہے بخاری کے اندر موجود ہے, کوئی ضروری بات نہیں. سمجھ میں آ گئی نا, سمجھ میں آ گئی نا. دیکھیے امام بخاری کا اصول تھا کہ اجماعی حدیث جو صحیح ہو, پھر گھبرانا چالو ہو گیا. کتنا بڑبڑا امام نے بھی نقل کر دیا. آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں, آپ کو نقل کرے کیا نہ نقل کرے. بھائی آپ کو وعدہ خلافی والے کی حالت معلوم ہے نا, کون ہوتا ہے وعدہ خلافی کرنے والا؟
تو جب میں بول رہا ہوں آپ ہماری بات تنہائی میں سن نہیں رہے ہیں. اچھا چلیے میں نے جو موقع امام محمد کی بات کی اس میں ایک بات پیش کی امام صاحب نے مسلک نقل کیا ہوا ہے نیچے. امام صاحب کا مسلک نقل کیا گیا تو امام صاحب کی کتاب تو ہے نہیں. خیر جانے دیجیے. یہ بتائیے کہ مصنف ابن شیبہ کی دنیا میں کتنے نسخے ہیں؟ ارے ہوا نہیں, آپ میرے کو پورے نسخے ڈھونڈنے پھر رہا ہوں. میرے کو پاس معتبر نسخہ ہے, بس معتبر نسخہ. کون سا معتبر نسخہ ہے؟ کون سا معتبر نسخہ ہے؟ نام بتائیے اس کا. بھائی دو جو مخصوصہ نسخے معتبر ہے. شیخ عوامہ صاحب کا نسخہ معتبر ہے. وہ تو معتبر ہے ہی نہیں. کس نے بولا آپ کو معتبر ہے؟ اس کی سند دیجیے. اب بھائی دیکھو تمہارے نزدیک سند دیجیے وہ نسخے کی. آپ جھوٹ بولے اللہ کے نبی پر, آپ سند دیجیے اس نسخے کی. کون کون ہے اس نسخے میں؟ دکھا سکتے آپ مسلک کا مخصوصہ دکھا دیں گے نا بھائی, ہم دکھا دیں گے. آپ نے پہلے دعویٰ کیا ہو تو آپ بتائیے دعویٰ کرنے والے کی دلیل ہے. دو نسخے ہے نسخے دنیا میں مصنف ابن شیبہ کے. ارے سن تو لیجیے. خیر نسخے تقریباً پائے جاتے ہیں مصنف نے شیبہ کے 4 مستند ہے, 2 غیر مستند ہے. تو جو غیر مستند ہے اس میں سے آپ دلیل پیش کر رہے ہو, عوامہ صاحب نے اسی میں سے پیش کیے. کتنے نسخے مستند, کتنے غیر مستند ہے, کتنے نسخے ٹوٹل؟ 6 نسخے مستند ہیں جس میں سے 4 صحیح ہے, 2 غیر مستند ہے. اور اسی میں سے آپ نے پیش کی ہے جو عوامہ صاحب نے لی ہے غیر مستند میں سے. اور اسی میں الفاظ میں تحریف کی آپ لوگوں نے. سند دیجیے نا مجھے. ارے گھبرائیے نہیں. اس راوی کا نام بتائیے جو مستند نسخے میں ہے. کس کے طرح مستند نسخہ ہے؟ حضرت مولانا حسین سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عوامہ صاحب نے شیخ عابد سندھی کا لیا ہے نا, اور جو ہے یہ عابد سندھی صاحب کا مستند نسخہ لیا ہے. یہ مستند نسخہ عابد سندھی صاحب کا جو عوامہ نے لیا ہے. بھائی حسین سندھی کا بھی مستند نسخہ ہے اور دوسرے بندے کا کون بولے گا مستند نسخہ ہے؟ اب میں آپ کو ثابت کر دوں. میں ابن کثیر رحمۃ اللہ کی کتاب سے ثابت کر دوں گا. بھائی آپ کو پتا ہے ثابت کروں جو عابد سندھی سنے. اچھا ایک بات چیز بتائے ماشاء اللہ, عابد سندھی صاحب نے یہ مستند نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. کون؟ عابد سندھی صاحب نے یہ مستند نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. وہی نسخہ ان کے پاس موجود تھا. پھر میری بات میں پوچھ رہا ہوں, گندم آپ جواب دے رہے چنا نہیں. علم ہے تو کائی کے لیے آیا تھا بولنے کے لیے. ان کے پاس یہ نسخہ موجود تھا. ارے موجود ہونے سے ان کا نہیں ہو جاتا نا. میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں موجود ہے. بخاری موجود ہے, میری ہو جائے گی کیا جاہل والا اصول پیش کرتے بھائی صاحب؟ جہالت کا ورلڈ ریکارڈ میں آپ کو وہ ملے گا گولڈ میڈل. الگ سند دینے والے آپ ہیں تو مجھے سندیں بہت. پہلے مجھے بتائیے کہ عابد سندھی صاحب نے وہ نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھا, آپ نے مستند ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ایک تو پہلا جھوٹ آپ نے اللہ کے نبی پہ بولا, دوسرا جھوٹ آپ نے امام بخاری سے امام ترمذی پہ بولا, تیسرا بھی مصنف ابن شیبہ امام استاد کے اس کو بول دیا. چوتھا جھوٹ آپ عابد سندھی حنفی پہ بولنے والے, اور 5واں جھوٹ مستند. بھائی عابد سندھی کا نسخہ مستند ہے. اور چھٹا جھوٹ عوامہ صاحب کا مغالطہ. حوالہ دیتا سنو آپ جو ہے حوالہ سن لو. آپ کے علم میں نہیں ہے, میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ارے عوامہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہ نسخہ استثناء کے لیے ہے, اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ارے جو عوامہ صاحب کا آپ حوالہ دے رہے بھائی گھبرائیے مت نا. بھائی گھبرائیے بھائی آپ نے جس عوامہ صاحب کا نام دیا ہے وہ عوامہ صاحب خود اس نسخے کے بارے میں بولتے ہیں کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے تو کسی ایک نسخے کا اعتماد نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کسی ایک نسخے سے حالت سے اعتماد وہی نستخو. آپ مغالطے کی دنیا سے باہر آئیے. وہ عوامہ صاحب اس کو مستند نہیں مان رہے, آپ نے جھوٹ بول دیا. اچھا چلیے نہیں چلیے آپ کی ثابت نہ ہوئی وہ مستند. آپ کی کتاب میں کثیر رحمۃ اللہ علیہ اختصار فی العلوم سنیے پہلے آپ اسی نسخے پہ بات کرتے ہیں. ایک اور عالم ہے عوامہ صاحب سے قبل بھی, شیخ احمد بن عبداللہ الجمعہ شیخ محمد ابراہیم الحسان نے بھی مصنف ابن شیبہ کی تحقیق کی ہے, اور ان محققین نے بھی اعلان کیا کہ غیر مستند نسخہ ہے. 2 عالم کی. ابھی رکے نا بھائی, پہلے میں آپ کو اس نسخے کو اپنا قیاسی مذہب بچانے کے لیے مستند ثابت کرنے کی کوشش کی تھی.
پہلے میں اسے بتا دوں کہ آپ کے مذہب میں اتنے بڑے بڑے محدثین پوچھتے ہیں مستند نہیں ہے، کتنا بڑا مخالفہ نہیں ہے. حوالہ کو سن لو. کیا بولتے ہیں آپ، کیا بولتے ہیں؟ میں مستند ہونے کا حوالہ ذرا سنو گے کہ سنو گے؟ ہاں مستند ہونے کا حوالہ. ماشاء اللہ عوامہ صاحب مستند آپ حوالے سے مستند کریں گے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اختصار فی العلوم الحدیث، اس کا اردو ترجمہ آپ کے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد شرح اور حاشیہ جو الباس الاحتیاط کے نام سے احمد شاگیر اور البانی صاحب کا ہے. اس کے اندر ایک بات موجود ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ دیگر علماء کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی حدیث کی کتاب لکھو، انہوں نے علماء کہ حدیث کی کتاب ایسا لکھو کہ جب لکھو تو دو حدیث کے بیچ میں گول دائرہ بنا دو، اور پھر اگلی حدیث لکھو، پھر اس کے بعد گول دائرہ بنا دو، پھر اگلی حدیث لکھو، اور جب تم پوری حدیثیں لکھ لو اور دوبارہ چیک کرو حدیثوں کو بھی تم نے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا، مراجعات کرو، تو جب تم چیک کر لو حدیث تم نے جو لکھا صحیح ہو تو بیچ میں ایک نقطہ ڈال دو. اس کے حاشیے میں زبیر علی زئی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس مسند سید ابو عوانہ کا جو ہے نسخہ موجود ہے جس کے اندر گول دائرہ اور بیچ میں ایک نقطہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت مستند اور بہت معتبر نسخہ ہے. آپ گھر پہ جاؤ، آپ کو میں انوار بدر کا صفحہ 348 بولو، انوار بدر کتاب کا صفحہ 348 بولو، اس میں حدیث سے فائدہ ہر حدیث کے اندر گول دائرہ اور نقطہ موجود ہے. ایک بات بتائیے کہ آپ اصول حدیث سے بھی یتیم ہیں. جب راوی خود اپنے اوپر جرح کر دے تو کوئی آدمی اس کی تعدیل بتاتا ہے. بھائی ایک بات بتائیے، کوئی راوی اپنے اوپر جرح کر دے تو کوئی دنیا کا آدمی اس کی تعدیل بیان کر سکتے ہیں؟ کیا بولے؟ اصول حدیث میں جیسے کوئی راوی اپنے اوپر خود جرح کر لے، جیسے بولے کہ میں جھوٹا ہوں، اور پوری دنیا مل کر بولے وہ سچا ہے، تو آپ مان لیں گے؟ کس کی بات مانیں گے، راوی کی مانیں گے کہ دنیا کی؟ اب دیکھا جائے گا نا اس میں کیا، اس میں آپ کیا راوی بولتا اللہ کے نبی بول رہا ہے مجھے علم غیب نہیں ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے علم غیب نہیں ہے، آپ کیا مانتے؟ میں نہیں مانتا نبی کی علم میں. تو پھر سارے بریلوی تو بولتے رہے. تو بریلوی ارے یہ خود ہی بول رہے ہیں مستند نسخہ نہیں. عوامہ صاحب تو آپ زبیر علی بائک کیوں پیش کر رہے ہیں ان کی بچانے کے لیے؟ ارے عجیب آدمی ہے خود عوامہ صاحب یہ بول رہے ہیں کہ ابھی آپ کا یہ اور مبالغہ دور کرتا ہوں. ایک اور مبالغہ نہیں اچھا ایک بات بتائیے، ایک بات شیخ عوامہ کا آپ مقدمہ اٹھا کے دیکھ لیں. بڑبڑاتے بہت ہے بھائی، بنیادی بات کرو نا، بڑبڑا کے آپ کی بات کو بھی سمجھ نہیں رہے. اگر اچھی بات اگر وہ نسخے کا اعتماد نہیں ہوتا تو حدیث لکھتے سماج کا کبھی تو یہ قیاسی باتیں مت کرو، یہ قیاسی واضح دلائل کی بات ہے. اچھا ایک بات سنیے، مستند اس کا آپ نے مانا اس کو؟ بالکل مستند ہے نا. تو مصنف نے شیبہ کی دنیا میں کتنے مستند نسخے ہیں؟ اب جو کتنے ہیں وہ اپنے مستند کا پتہ نہیں. یہ مطلب آپ مطلب تمام میں تحت السورہ کے الفاظ ہے کہ صرف دو میں ہی ہے، باقی میں نہیں ہے؟ بھائی مستقل دو نسخے پہنچے جن دونوں میں تحت السورہ کے الفاظ ہے، اور مطلب دو پہنچے نا. مطلب آپ کے پاس آپ کو کوئی یہودیوں کی طرح انگلی رکھ کے پڑھاتا ہے؟ نہیں مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے پاس کیا یہودیوں کی طرح کوئی انگلی رکھ کے پڑھاتا ہے کہ جتنا ہم پڑھو اتنا پڑھاؤ، جتنا نہیں پڑھانا چاہے مت پڑھو؟ آپ نے کیا تحقیق کیا؟ پھر آپ نے کیا تحقیق؟ محنت کی کتاب غیر مسند نسخے کا مقصودہ ڈال کے رکھے جس ہے نا غیر مسند نسخہ ڈالا جس کی کوئی گنتی بھی نہیں ہے. کس نے آپ کی کفایت اللہ صاحب نے اس کا مقصود ڈالا وہ بھی غیر مقلد عالم کا آپ کا لکھا ہوا ہے، اپنے گھر کا حوالہ دو گے ہمیں؟ نہیں ہم نے کوئی غیر مستند نہیں ڈالے، ہم نے تو اسکین ڈالے. آپ نے ایک ڈالا ہے جس سے آپ نے جو ہے یہ ڈالے ہیں کہ آپ نے جیسے سورہ کے الفاظ گھسائے ہو کہ وہ عبارت ہی گر گئی اور وہ گھس گیا اس میں الفاظ. کیسے آپ نے تحت السورہ کے الفاظ عبارت میں گھسائے ہو یہ بتائے ہم نے. اسکین سے آپ کے طیب اکیڈمی پاکستان اور آپ کا تمہارا ہندوستان والی اکیڈمی کا فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 وجہ سے صلاح دی میں نے تین نسخے میں پایا، جو نسخے اس کے اندر موجود ہے. اتنے نسخے ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک مستند نسخے کی آج تک مقصودہ غیر مقلد نہیں پیش کر رہا ہے. ایک مستند نسخے کا غیر مقلد نے مقصودہ نہیں پیش کیا جس میں تحت السورہ غلط نہ ہو. ہم نے تو پیش کیے نا، ہم نے اس کی روایتیں بھی پیش کی ہے کتنی ساری. اور آپ کو وہ پتا ہے، سنیے نا، آپ کے انور شاہ کشمیری کیا کہتے ہیں؟
کیا اور کوئی عجب نہیں کہ عجب بات نہیں کہ اس طرح ہو، کیونکہ مصنف ابن شیبہ کے 3 کلمی نسخے دیکھے اور تینوں میں سے کسی ایک میں بھی زیادتی میں نے نہیں پائی. صرف یہی نہیں بلکہ معاصرین میں عنابی کے مجھے جو 2 نسخے ملے ان دونوں میں ارے امام یہ تو 3 نسخے بولتا نا. ایک بات بتائیے جو آپ اس کی بات کر رہا ہوں. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہوں نے نہیں دیکھا تو ارے انور شاہ کشمیری نے جو 3 نسخوں کی بات کی ہے وہ کون سے نسخے موجود ہے؟ آپ بھاگتے بہت ہو. انور شاہ کشمیری نے جو 3 نسخے دیکھے وہ کون سے تھے؟ مجھے کیا پتا، انہوں نے تھوڑی لکھا کون سے دیکھے. ہاں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کون سے نسخے دیکھے؟ انہوں نے لکھا وہاں پہ نہیں لکھا ہوا مستند سے گئے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے وہ آپ ایک نسخہ دیکھا ہوگا، بدرالدین شاہ راشدی کا دیکھا ہوگا، دونوں نسخے دیکھے اس میں نہیں ہوگا، کوئی اور نسخہ دیکھ لیا ہوگا اس میں بھی نہیں لکھا ہوگا. تو بھائی آپ لوگ کو ایک مستند نسخہ دکھاؤ جس میں 400 قسم کی ذاتی موجود نہیں ہے. ہمارے پاس تو 2 آپ کو ہم سے زیادہ دکھانا چاہیے. الحمدللہ ہم پہ تحریف کا الزام ہے، ہمارے پاس نسخے موجود ہے جو تحریف کا الزام لگانے میں جو مدعی ہے، جو دعوے دار ہے تحریف کا، وہ تو نسخہ ہم کو سارے اسکین دیے. آپ نے ہماری کتاب پڑھے گی نہیں؟ پوری کتاب پڑھا الحمدللہ بھائی. آپ سے پھر آپ کیسے جھوٹ بول رہے کہ اس میں نہیں دیا آپ نے؟ جی بالکل. ایک مخطوطہ نسخہ جو آپ نے ڈالا وہ بھی غیر مستند ہے، آپ کے غیر مقلد ڈالنے کا ہے. وہ جھوٹوں پہ لگی لانا تھا. دیکھو آپ کی بات میں جھوٹے ہو کہ ہم نے ایک ہی ڈالا ہے. ایک ہی مقصود ہے. ایک ہی مقصودہ ہے. کتنے پیج پڑھے آپ نے؟ ایک ہی مقصود ہے. 312 پر ایک مقصودہ ہے مصنف ابن شیبہ کا، اور یہ ابوالکلام آزاد ہے. سنیے نا ایک عبدالکلام آزاد سنیے نا مطلب بھی کہتا ہے وہ مقصود ہے. کیا 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 وہ مقصود ہے 312 مقصود ہے. ارے بھائی مقصود کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ مقصودہ نہیں ہے. نہیں کیا بول رہے ہیں آپ؟ بھائی میں نے مقصودہ لفظ کہہ رہا ہوں، آپ بھی مقصودہ کہہ رہا ہوں. وہ مطبوعہ نسخہ پبلک سے نسخہ ہے، مقصودہ نسخہ نہیں ہے. وہ 312. ارے تو مطبوعہ مقصودہ سے ہی بنتا ہے نا. بھائی تو آپ مقصودہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ ارے آپ کے پاس قرآن کون سا ہے؟ اللہ کے نبی والا مطبوعہ ہے کہ مقصودہ ہے؟ میرے کو ایک بات بتائیے، آپ یہ مغالطہ مت دیجیے. آپ کے پاس جو قرآن ہے بھائی، آپ کے پاس قرآن کون سا ہے؟ آپ بھاگتے بہت ہے، بھاگنا بچالو کرتے. آپ کے پاس قرآن کون سا ہے؟ مقطوطہ ہے یا مطبوعہ ہے؟ ہمارے پاس مقصودہ بھی ہے، مطبوعہ بھی ہے. آپ کے پاس مقطوطہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا؟ میرے کو دے دیجیے ذرا. تھوڑی لکھا ہوا ہے. کیسے آپ نے بولے نا مقطوطہ ہے؟ قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ کیا بولے؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر مقطوطہ ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. آپ نے دعویٰ کیا ابھی بھائی اگر مقطوطہ نہیں ہے مطبوع ہے تو اس سے کیا رد ہو جاتا ہے؟ ایک اصول میں آپ پھنسے. ابھی ایک اصول میں آپ پھنسے. اب مقطوطہ نہیں ہے مطبوع ہے تو کیا مطبوع رد ہو جائے گا؟ چلیے آپ کا ایک اور جھوٹ ثابت ہوا کہ آپ نے اتنے سارے ہمارے مطبوع کو دیکھے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے. ارے واحد بھائی بھاگتے بہت ہیں آپ. واحد بھائی بھاگتے بہت ہیں آپ ایک کتنے صحیح بات بتا. بھاگتے کا گھوڑے کے چنے کھاتے؟ میں ایسا چلنے میں بہت ایکسپرٹ ہوں، میں چلتا رہتا ہوں. مطلب آپ مجھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نسخے کی آپ بات کر رہے ہیں احناف کے نزدیک، سب کے نزدیک وہ مستند نسخہ ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. ہمارے نزدیک تو بالکل مستند نہیں. احناف میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. کسی کے ایک بندے کے اختلاف چلو ثابت ہوا کہ بھائی مرفوع روایت ثابت نہیں ہوئی آپ کی. چلیے ثابت ہو گیا مرفوع روایت ثابت نہیں ہوئی آپ کی، بلکہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت ہے جس کو آپ نے تحریف کر کے تعصب سننے کے الفاظ گھسائے ہیں. لگتا ہے آپ کے ساتھ لگ گئے سپنا اپنا آ گیا جس میں آپ نہیں بھائی ہم نے تو 4 نسخوں کے فوٹو دیے ہیں. سنیے نا ہم نے 4 آپ کا نارمل آدمی ہے 4 مستند نسخوں کے مطبوعہ کے فوٹو دیے ہیں. اس میں کہیں پر بھی تعصب سرہ کے الفاظ نہیں ہے، شمائل کے الفاظ ہیں. آپ کو پتا ہے 7 نسخے مطبوعہ میں بتا سکتا ہے جس میں تعصب سرہ کا لفظ موجود ہے. 7 نسخے. ارے بھائی وہ غیر مستند نسخوں سے آدمی 100 بنا لے، ہم کو کیا کرنا ہے اس سے؟ نہیں غیر مستند نسخوں سے تم 100 بنا لو گے تو وہ حق ہو جائے گا کیا؟ تو وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. یہی بول رہا ہوں نا میں یہی
بھائی میں ہم یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو مستند نسخہ ثابت کرنا ہے اور آپ کے علماؤں کے نزدیک آپ کے علماؤں دیکھیں کیا ہو رہا ہے نا، دیکھیں آپ بڑے نہیں آپ کیا کر رہے ہیں نا، سنیے نا، آپ چالاکی اور مکاری کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی اجتہادی غلطی کو دلیل بنا لیتے ہیں آپ کا مذہب ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی امام نے کہیں تحقیق میں کمی کر دیا، لکھنے میں کمی کر دیا تو اس کی بات کو پکڑ لیا امام زبیر علیہ نے یہ بولے، وہ امام نے یہ بولے، تو پتہ ہے آپ کو آپ اتنے بڑے چالاک ہیں، ہمارے پاس تو پورا موجود ہے نا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کے اجتہاد کو، غلطی والی اجتہاد کو آپ دلیل بنا لیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اب لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ چلیے خیر ثابت ہو گیا الحمدللہ کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کہ وہ مستند نسخہ نہیں ہے۔ چلیے اب زیادہ بڑی ریکارڈنگ ہو جائے گی تو پبلک کو سننے میں بوریت لگے گی۔ کیا بولے؟ زیادہ بڑی ہو جائے گی تو پبلک کو سننے میں بور لگے گا۔ ہاں بالکل